الحمدللہ رب العالمین نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ صدق اللہ العلی العظیم ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم علیہ۔ میرے عزیز دوستو، واجہ احترام بزرگو، انتہائی پیارے بیٹو، میری پیاری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، عاجز ناچیز پر تقصیر گناہگار بندے نے آپ کے سامنے اللہ تعالیٰ کے پاک کلام میں سے ایک آیہ کریمہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا۔ رب العزت سے دعا ہے وہ پاک ذات عاجز کو صحیح مفہوم بیان کرنے کی، آپ سب کو سننے کی، ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پاک کلام میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے لوگو جو ایمان لائے اللہ سے ڈرو جتنا ڈرنے کا حق ہے۔ آپ تفاسیر پڑھ کے دیکھیں، اکثر مفسرین لکھتے ہیں لوگوں جب اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ایمان والوں کو مخاطب کرے اس بات کو بہت غور سے سنو، اس لیے کہ اللہ نے اپنے بندے کو ایمان دینے کے بعد اتنا بڑا انعام دیا کہ اب جو اس کے بارے میں اللہ ذکر کرے گا وہ رحمت، اللہ کا فضل اور بے پناہ اللہ کی عنایات سے بھرپور ہوگا۔ اس آیہ کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے لوگو جو ایمان والے ہو اللہ سے ڈرو جتنا ڈرنے کا حق ہے۔ یہ تقوی، اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف، اس کو علماء کرام نے دو طرح سے بیان کیا۔ ایک تقوی کے معنی اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر، اور دوسرے معنی میں لکھا گیا اللہ تعالیٰ کی محبت۔ اگر گہرائی سے مطالعہ کیا جائے تو دونوں ایک ہی چیزیں نظر آتی ہیں۔ اللہ کا خوف، مجھ سے کوئی ایسا کام نہ ہو جائے میرا محبوب مجھ سے ناراض ہو جائے، اور اللہ کی محبت بھی یہی تقاضا کرتی ہے جب کسی سے محبت کی جائے تو اس کی نافرمانی کرتے ہوئے ڈر آتا لگتا ہے، دل میں خوف آتا ہے اگر میرے کسی کام سے میرا محبوب ناراض ہو گیا میں تو تباہ و برباد ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو جو مومن ہیں، ایمان والے ہیں، انہیں خطاب فرمایا اے لوگو اللہ سے ڈرو جتنا ڈرنے کا حق ہے۔ ایمان والوں کو یہ خطاب ہے۔ لیکن میرے بھائی اور میرے بیٹے، میری پیاری بہن، میرا سوال ہے کیا کوئی روئے زمین پر ایسا بندہ، اللہ کی بندی ہے جو اللہ سے ڈرنے کا حق ادا کر سکے؟ اللہ کو پتا تھا یہ میرے بندے کمزور ہیں، ضعیف ہیں، نہ تو میری محبت کا حق ادا کر سکتے ہیں نہ میرے خوف کا حق ادا کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پاک کلام قرآن مجید میں دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا اللہ سے اتنا ڈرو جتنا ڈر سکتے ہو۔ کوشش کرنی ہے، مجاہدہ کرنا ہے کہ اللہ سے ایسا تعلق جڑ جائے کہ رب کی نافرمانی نہ ہو، کمی بیشی اللہ تعالیٰ قبول کر لے گا۔ یہ اللہ کا خوف کتنی بڑی چیز ہے۔ حدیث پاک ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کوئی اللہ کا مومن بندہ اللہ کے خوف سے اپنے گناہوں کو یاد کر کے آنسو بہائے، اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو گیا۔ یہ بندہ آیا اسی لیے ہے کہ اپنے رب کو راضی کر لے، اور رسول پاک نے فرمایا جو مومن اپنے گناہوں کو یاد کر کے اللہ کے خوف سے روئے اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو گیا۔
دوسری حدیث پاک رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، میرے محبوب نے فرمایا کوئی اللہ کا بندہ اللہ کے خوف سے اتنا تو اس کی آنکھ سے پانی بہہ جائے کہ اس کی پلک کا ایک بال گیلا ہو جائے، اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے، اور اس کے جسم پر جتنے بال ہوتے ہیں اتنی توبہ کرنے والوں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ کتنا بڑا انعام ہے میرے پیارے بھائی، میرے بیٹے۔ تمام اللہ کے نبی معصوم ہیں، اللہ کے نبی معصوم ہوتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے تخلیق فرمایا اور پھر جنت میں بھیج کے فرمایا جو چاہو کھاؤ پیو، لیکن ایک درخت کا پھل کھانے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، اور قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ ایک درخت کے پھل کو کھانے سے روک دیا گیا۔ اللہ کے نبی نے بھول کے اس کا پھل کھایا، اللہ تعالیٰ نے جنت سے نکال کر زمین پر بھیج دیا۔ اللہ کا نبی گناہ نہیں کرتا، بھول گناہ نہیں، جو بھول کے عمل ہو جائے اس کو گناہ نہیں کہتے، کیونکہ اللہ کے نبی آدم علیہ السلام نے اللہ سے سوال کیا، یا اللہ میں بھولا یا تو نے بھلایا؟ تو رب نے کہا میرے نبی میں نے تجھے بھلایا۔ اللہ کی حکمتیں کس کام میں کیا ہے یہ بندے کا علم نہیں اس کو جان سکے۔ آپ کو زمین پر بھیج دیا، یہ بھول تھی، لیکن خدا کے نبی کو اللہ کا اتنا قرب حاصل ہوتا ہے، وہ اللہ کے اتنا نزدیک ہوتے ہیں، وہ تو اللہ کی نافرمانی کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے۔ جب آپ سے یہ بھول ہوئی، آپ کو زمین پہ اتار دیا گیا، 300 سال تک یہ اللہ کا نبی اپنے سر کو سجدے میں رکھ کے روتا رہا۔ آپ کی آنکھوں کے آنسوؤں سے جو بھی درخت پودے پیدا ہوئے، جتنی خوشبو والے پھول ہیں یہ انہی پودوں سے پیدا ہوئے۔ 300 سال گزر گئے، روتے رہے، آخر خدا کے رسول نے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ دے کر اللہ سے دعا کی۔ رب نے پوچھا میرے نبی تو نے اس نام کو کیسے جانا؟ آدم علیہ السلام نے عرض کی یا اللہ جب مجھے پیدا کیا گیا، مجھ میں روح پھونکی گئی، میں نے عرش پہ لکھا ہوا دیکھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ آپ کے نام کے ساتھ میں نے جب اس نام کو دیکھا میں جان گیا آپ کی محبوب ترین وہ ذات جس سے آپ سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں وہ محمد رسول اللہ ہے۔ تو پس میں نے ان کے وسیلے سے دعا کی، اللہ نے جواب دیا اے میرے نبی آدم، اگر میں ان کو پیدا نہ کرتا، میں زمین پیدا نہ کرتا، میں عرش پیدا نہ کرتا، میں چاند پیدا نہ کرتا، میں سورج پیدا نہ کرتا، بلکہ یہاں تک لمبی حدیث پاک ہے، رب نے فرمایا آدم میں تجھے بھی پیدا نہ کرتا اگر محمد رسول اللہ کو پیدا نہ کرتا۔ میں نے تیری توبہ کو قبول کی، لیکن توبہ قبول ہو چکی، رونا منظور ہو چکا، آپ اپنی نظر کو نیچے رکھتے تھے، چہرہ اٹھاتے نہیں تھے۔ سالوں بیت گئے، اللہ کے فرشتوں نے فریاد کی یا اللہ ہم تیرے پیارے بندے، تیرے پیارے نبی آدم علیہ السلام کی زیارت کرنا چاہتے، لیکن آدم علیہ السلام اپنا چہرہ ہی اوپر نہیں اٹھاتے۔ اللہ تعالیٰ نے جبریل امین کو بھیجا، میرے جبریل جا کے آدم علیہ السلام سے کہے جو عرش کے فرشتے ہیں وہ آپ کی زیارت کرنا چاہتے ہیں، آپ چہرہ اوپر کیوں نہیں اٹھاتے؟ آپ نے رو کے کہا یا اللہ جو مجھ سے بھول ہوئی تھی، مجھے شرم آتی میں اپنا چہرہ کیسے اٹھاؤں؟ نبی سے بھول ہو جائے تو 300 سال روتے رہیں، ہم قدم پہ گناہ کریں، ہر لحظہ گناہ کریں، آنکھیں حرام دیکھیں، ہم حرام بولیں، ہم حرام کھائیں، ہمارے اعمال کے اندر کتنی گندگیاں ہیں،
پھر بھی رونا نصیب نہیں ہوا، پھر بھی توبہ نصیب نہیں ہوئی۔ اور میرے بھائی، میرے بیٹے، یہ غفلت ہمیں کہیں کا نہ رہنے دی گی، یہ غفلت ہمیں تباہ کر دے گی۔ لوٹیں اللہ کی طرف اور اللہ سے توبہ کریں، ندامت کا اظہار کریں۔ اللہ رب کریم گناہوں کو معاف فرماتا ہے۔ رسول پاک فرماتے ہیں کوئی ابن آدم نہیں، کوئی ابن آدم نہیں جس نے گناہ نہ کیا ہو۔ اچھا گناہ گار تو وہ ہے جو توبہ کرتا ہے۔ میرے پیارے بھائی، میرے بیٹے، یہ اللہ کے حضور رونا، حدیث پاک میں آتا ہے روز محشر ایک شخص کو اللہ کے سامنے پیش کیا جائے گا، اس کے گناہ زیادہ ہوں گے، نیکیاں کم ہوں گی، گناہ کا پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ وہ دیکھتے ہی ناامید ہو جائے گا، ناامید ہو کے خود ہی جہنم تر چل پڑے گا۔ تھوڑا ہی چلے گا، اللہ حکم دے گا میرے فرشتوں اس کو پکڑ کے واپس لاؤ۔ اللہ کے فرشتے اس کو پکڑ کے واپس لائیں گے۔ اللہ پوچھے گا کہاں جاتے ہو؟ وہ کہے گا یا اللہ تو نے میرے اعمال تولے، میرے گناہ زیادہ تھے، نیکیاں کم تھی، گناہ کا پلڑا بھاری ہو گیا، میں جان گیا جب گناہ زیادہ ہیں تو میں جہنم کا حقدار ہوں، میں اسی لیے جہنم تر چل پڑا تھا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا میرے فرشتوں جب اس سے یہ گناہ ہوئے تھے یہ میرے خوف سے رویا کرتا تھا، اپنے گناہوں کو یاد کر کے آنسو بہایا کرتا تھا۔ اے میرے فرشتوں ان آنسوؤں میں سے ایک آنسو لاؤ اور لا کر نیکی کے پلڑے میں رکھ دو۔ میرے بھائی، میرے بیٹے، میری پیاری بہن، حدیث پاک ہے اللہ کے فرشتے ان آنسوؤں میں سے جو اپنے گناہ کو یاد کر کے بہایا کرتا تھا ایک آنسو لا کر نیکی کے پلڑے میں رکھے گا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے وہ ایک آنسو ساتوں زمین ساتوں آسمان سے بھاری ہو جائے گا اور وہ ایک آنسو اس کی بخشش کا وسیلہ بن جائے گا۔ اے میرے پیارے بھائی، میرے بیٹے، خدا کے خوف سے بہنے والا آنسو اللہ کے محبوب فرماتے جسم کے جس حصے پر لگ جائے اللہ اس حصے پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیتا ہے۔ صحابہ کرام، میرے محبوب کے غلام، جب آپ کے درس میں بیٹھتے تھے خدا کے خوف سے روتے تھے اور جو آنکھوں سے آنسو نکلتے تھے وہ اپنے چہرے پہ مل لیا کرتے تھے کہ میرا جسم کا یہ حصہ جہنم کی آگ سے بچ جائے۔ میرے پیارے بھائی، میرے بیٹے، حدیث پاک ہے روز محشر، روز قیامت اللہ تعالیٰ ان بندوں کو بلائے گا جو اپنے گناہوں پہ دنیا میں روتے تھے۔ حکم دے گا میرے بندو جب تم سے دنیا میں گناہ ہوئے تھے میرے خوف سے تم رویا کرتے تھے۔ وہ اقرار کریں گے یا اللہ دنیا میں ہم سے جب گناہ ہو جاتا تھا، خطا ہو جاتی تھی، ہم تیرے خوف سے رویا کرتے تھے۔ نبی پاک فرماتے ہیں اللہ فرمائے گا میں اپنے مومن بندوں پر دو خوف یکجا نہیں کروں گا۔ جو دنیا میں روتا تھا وہ آخرت میں نہیں روئے گا۔ اے میرے بندو ہنستے ہوئے میری جنت میں داخل ہو جاؤ۔ مخلوق پریشان کھڑی ہوگی، مخلوق وہاں ڈر رہی ہوگی، لیکن یہ بے خوف ہنستے ہوئے اللہ کی جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ حدیث پاک اللہ کے محبوب فرماتے پھر اللہ کی طرف سے اعلان کیا جائے گا اے میرے بندو جتنے فرشتوں، جتنے دوزخی لوگ ہیں، جہنمی لوگ ہیں، ان سب کو ایک جگہ اکٹھا کر لو۔ اللہ کے فرشتے حشر کے میدان میں جتنے جہنمی ہوں گے ان سب کو ایک جگہ ہانکتے ہوئے لے آئیں گے، ایک جگہ پر اکٹھا کر دیں گے۔ اللہ کی طرف سے ارشاد ہوگا تم نے گناہ کیے تھے، میرے خوف سے ایک دن بھی نہ روئے، آج تمہارا رونے کا وقت ہے، رو آنسو بہاؤ، لیکن تم پر رحم نہیں کیا جائے گا۔ میرے پیارے بھائی، میرے بیٹے، خوش نصیب ہیں وہ لوگ جنہیں اللہ اپنا خوف دے دیتا ہے۔ اللہ کے ڈر سے
یہ آنسو بہاتے ہیں، اللہ کے سامنے نادم ہوتے ہیں، اپنے گناہ سے توبہ کرتے ہیں، یہ بخت اور نصیب والے ہیں۔ حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، جن کی حضرت علی شیر خدا سے بیعت تھی، حضرت علی شیر خدا کے درس میں بیٹھنے والے، آپ کے بارے میں آتا ہے رات کا سناٹا، اندھیری رات، آپ مکان کے چھت پر نماز پڑھ رہے تھے، جب سجدے میں جاتے تو سینے سے ایسی آواز نکلتی جس طرح سے کوئی جانور کو ذبح کیا جاتا ہے، اور خدا کے خوف سے آنسو ایسے بہتے جس طرح بارش برستی ہے۔ وہ آنسو چھت پر گر رہے تھے، وہ بہتے بہتے چند قطرے پرنالے سے زمین کی طرف گئے۔ وہاں سے ایک شخص جا رہا تھا جو بصرہ کا رہنے والا تھا، حسن بصری کو جانتا تھا، پہچانتا تھا، ان کے مقام کو سمجھتا تھا۔ جب پرنالے سے آپ کے آنسو بہتے ہوئے نیچے آئے، وہ آنسو اس شخص پر گرے۔ وہ کھڑا ہو کے اوپر دیکھنے لگا، آواز لگائی، بھائیو چھت پر سے چند قطرے پانی کے مجھ پر گرے ہیں، کوئی بتا دے گا یہ پانی پاک ہے یا ناپاک ہے؟ یہ آواز سنتے ہی امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی چیخ نکلی، فرمایا گناہگار کی آنکھوں کے آنسو ہیں، جا کر ان کو دھو دو۔ یہ بات سن کے اس شخص کی چیخ نکل گئی، زمین پہ گرا، بے ہوش ہو گیا۔ حسن بصری کے دل میں اتنا خدا کا خوف، اتنا اللہ کا ڈر، جب اسے ہوش آیا اپنے گھر گیا، وہ کپڑے اتار کر دوسرے کپڑے پہنے اور گھر والوں کو وصیت کی، جب میں مر جاؤں یہ کپڑے جن پر امام حسن بصری کے آنسو پڑے ہیں یہ میرے کفن میں استعمال کرنا، مجھے یقین ہے اس کے صدقے اللہ میری بخشش فرما دے گا۔ میرے پیارے بھائی، میرے بیٹے حضرت شعیب علیہ السلام، خدا کے پیارے نبی، آپ 11 سال روئے، آپ نابینا ہو گئے، آنکھوں سے نظر آنا بند ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے آپ کی بینائی بحال کر دی، آپ پھر بھی روتے رہے، آپ کی آنکھیں پھر نابینا ہو گئیں، اللہ نے پھر ان کو بینا کر دیا، 3 بار نابینا ہوئے۔ اللہ نے کہا میرے پیارے نبی جنت کا طالب ہے اور تو روتا ہے تو جنت عطا کی، اے میرے نبی اگر جہنم کے خوف سے روتا ہے تو جہنم سے پناہ دی۔ آپ نے کہا یا اللہ نہ جنت کی طلب میں روتا ہوں نہ جہنم کے خوف سے روتا ہوں، میں تو تیری محبت میں روتا ہوں۔ رب نے کہا پھر روتا رہے، بندے کا یہی کام ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے اعمال پر نظر کرنے کی توفیق دے، گناہوں پہ نادم ہونے کی توفیق دے، سچی توبہ کرنے کی توفیق دے، یہی نجات کا ذریعہ ہے۔ وما توفیق الا باللہ۔